معجزات مصطفیٰ پہ میں بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی پوچھے تو ہمارا یہی محبت مشن ہے کہ محبت کیا ہے، یہ حضور کا جو معجزہ ہے یہ بھی محبت ہے۔ اب آپ پھر حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے جو پیار ہے، اس پیار کا جو نتیجہ ہے، اس کی ایک کرن جو ہے وہ معجزہ ہے، باقی سارے کا سارا محمد الگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معجزہ بھی ایک محبت ہے۔ یہ اللہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، حضور کے ہاتھ پر معجزہ بن جاتا ہے۔ ولی کے ہاتھ پہ اپنی محبت کا اظہار کرے حضور کے تصدق تو یہ کرامت بن جاتی ہے۔ کرامت ولی سے ہے، معجزہ نبی سے ہے۔ اور اس کو جو کہانی کہے وہ یا منافق ہے یا مشرک ہے یا کافر ہے۔ اور اگر تم دیکھتے ہو ہم جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، سارا کچھ ادھر کا ہی ہے، تو پھر بھی باتیں ایسی کرتا ہے تو پھر سمجھ لو ظاہر ادھر کا ہے، باطن میں یا کافر ہے یا مشرک ہے یا منافق ہے۔ یہ نشانی ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی میرے آقا کے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہوا، وہ روایت کرتے ہیں۔ اب اس کو کس نے لکھا ہے میں پہلے یہ بتا دوں، اس کو ابن عساکر نے لکھا ہے اور ابن سعد نے لکھا ہے اور خطیب بغدادی نے لکھا ہے۔ یہ تین کتابیں ہیں جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، بڑے اہل علم اور علماء حق میں سے جو تھے انہوں نے اس حضور کے معجزے کو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان باتوں کو بچوں یاد رکھا کرو، جو یہ ہمارے طلباء بیٹھے ہیں، اس کے مدرسہ کے جو طلباء بیٹھے ہیں، ان باتوں کو تم خاص کر یاد رکھا کرو۔ یہ کل کوئی بھی اگر سوال کرے تو اپنی بات نہیں کرنی، میرے مصطفیٰ کی بات کرنی۔ اور میرے مصطفیٰ کی بات کون لے گیا ہے؟ ابن عساکر، ابن سعد اور خطیب بغدادی، یہ تینوں علماء حق میں سے اچھے معتبر لوگ گزرے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے، کہ ایک دفعہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے اور جناب علی کے والد پاک تھے، ان کے ساتھ مقام ذی المجاز، کوئی اس جگہ کا نام ہوگا اس وقت، آج تو چینج کر دی گئے ہیں، مقام ذی المجاز، اس سے آپ گزر رہے تھے تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ پیاس لگی ہے، کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ تو حضرت سے کہا کہ بھتیجے مجھے تو بہت پیاس لگی ہے، بہت، اور عرب کی گرمی، اور یہاں بھی دیکھیں کوئی ابھی جب یہاں جون میں یہ جو گرمی پچھلے دنوں میں پڑی ہے 27-28، تو اس سے تو یعنی 46 یعنی 47-47، اس سے تو کہیں گنا زیادہ وہاں پہ ہوتی ہے۔ پھر باہر کا سفر، پھر صحرا، پھر وہ پہاڑ اور وہ ریت تپی ہوئی، اس میں پھر پیاس لگتی ہے، اس میں پیاس لگتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بہت، یعنی کہ ان کے تو وہ بھتیجے تھے نا، کہتے ہیں بھتیجے بہت پیاس لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے، گھبرائے ہوئے تھے۔ حضور نے کہا، یہ سن کر حضور نے جب سنا تو بولے نہیں ہیں، سواری سے نیچے تشریف لے آئے، گھوڑے پہ تھے یا اونٹ پہ تھے، گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ جب آپ نیچے تشریف لے آئے تو اترتے ہوئے ہی اپنا قدم مبارک زمین پہ مارا، اپنا قدم مبارک زمین پہ مارا، اور آپ کا پانی، وہ پاؤں مارنا ہی تھا کہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ بھتیجے تھے، چھوٹے تھے، سفر میں تھے۔ اب آپ سوچ لیں کہ یہ کیا تھے۔ محبت مصطفیٰ سے گر جانے والو، تم جب سے محبت مصطفیٰ سے گر گئے ہو، تم دنیا کی نظروں سے گر گئے ہو، تمہاری کوئی ویلیو وقت نہیں ہے اقوام عالم کے پاس، عالمی برادری کے سامنے کخ وقت نہیں رہی تمہاری۔ تم نے ادب مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، تم نے اس کو موضوع بحث بنا لیا، اس پہ تم طنز و مزاح کرتے ہو اور معجزات کا تم تمسخر اڑاتے ہو۔ لعنت ہے اللہ کی ایسے بندوں پہ جو مصطفیٰ کی ادا کا بھی کوئی مذاق کرے، چاہے جائے کہ مصطفیٰ کی قدرت کا ظہور ہو اور کوئی منکر اور کوئی مرتد اس سے انکار کرے، لعنت ہے پھر اس کی زندگی پہ۔ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، وہ کلمہ پڑھ کے کلمے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ اترے نیچے، آپ نے پاؤں مارا زمین پہ، چشمہ پھوٹ پڑا۔
چشمہ پھوٹ پر فرمایا اے چچا پانی پی لو۔ حضرت ابو طالب نے سیراب ہو کے پانی پی چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ اپنا قدم رکھ کر دبا دیا پاؤں اور پانی بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا۔ پتہ چلا اگر میرے مصطفیٰ قدم زور سے ماریں تو پانی چل پڑتا ہے، اور اگر آپ دبا دیں تو پانی رک سکتا ہے۔ تو اختیار دو طرح کا ہے، آپ پانی چلا بھی سکتے ہیں اور چلا ہوا روک بھی سکتے ہیں۔ دو طرح کا اختیار اللہ نے آپ کو عطا کیا، بلا شک و شبہ کہ سارا کچھ دینا اللہ کا ہے۔ کون کہتا ہے کسی کی ذات کا ہے؟ ہاں اگر ذات اس کی ذات سے میں محو ہو جائے، اس میں گم ہو جائے، اس میں فنا ہو جائے اور بقا میں اس کی ذات کا ظہور ہو جائے تو پھر ہر کرنا اپنا نہیں، اس کا کرنا ہوتا ہے۔ پھر اپنا کرنا نہیں، پھر اس کا کرنا ہوتا ہے۔ جب تو مٹ گیا تیری ذات ہی نہ رہی، پھر تو بات کس کی کرتا ہے؟ یہ تصوف کا درس ساتھ ساتھ میں دے رہا ہوں، جو صوفیاء نے کہا کہ اس قدر محو ہو جا کہ جس کی نماز پڑھتا ہے، جس کی تو عبادت کرتا ہے، کس کو سجدے کرتا ہے، کیسی عبادت کرتا ہے، کم از کم جس کی عبادت کرتا ہے اس کی تعارف تو رکھ، اس کا تعارف تو رکھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ، کیا یہ بھی معجزہ ہے؟ نبوت تو 40 سال بعد جیسے آپ نے اعلان نبوت کیا، لیکن کسی کو کیا خبر کہ یہ کون تھا جو تیری بکریاں چرا گیا؟ بچپن میں یہ عالم ہے کہ، اور پھر چچا ابو طالب نے آپ کو کیوں کہا کہ بھتیجے پیاس لگی ہے؟ کوئی بات سوچے۔ آج کل ہمارے بڑے بڑے اہل علم اس پہ بحث کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے۔ ارے ان کے در سے جو مس ہو گیا اس کا تو ایسا حال ہے کہ لوگوں کے حالوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے، تو ان کا اپنا حال کچھ بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ واتوب علیہ۔ میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتا، اس میں چونکہ واضحتاً حکم جو ہے علماء اہل سنت کا اس میں خاموشی کا ہے، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ اگر ان کے در سے کوئی عام بندہ مل گیا تو وہ حالوں کو بدل دیتا ہے، چالوں کو بدل دیتا ہے، نظاموں کو بدل دیتا ہے، دل کی دنیا پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور اس کا جو باپ ہے جو خانہ کعبہ میں تشریف لے کے آیا ہے، جس کا بیٹا خانہ کعبہ میں آیا ہے، اس باپ کا پھر حال اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، یا پھر وہ جو کعبے میں آیا تھا یا ہے وہ جانتا ہے؟ اب اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، سارے کا سارا اسلام آج کل اسی پہ لگا ہوا ہے۔ بحث کرنے میں ہم بحث نہیں کر رہے، ہم تو محبت بیان کر رہے ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چچا سے تھی۔ اب چچا نے کہا تو معجزے کا ظہور ہوا، چچا کے لیے ظہور ہوا، انہوں نے پانی پیا۔ ارے جس کو حضور کا معجزہ پانی پلا دے اس کے لیے ایمان کی کتنی دوری رہ جاتی ہے، یہ خود غور کر لیں۔ پی تو وہ پہلے بھی رہے تھے، اس چہرے بددعا سے پی رہے تھے، ان پاک آنکھوں سے پی رہے تھے، جب آپ بولتے تھے تو پاک زبان سے پی رہے تھے، ان کو پتا تھا میں پینے والا ان کا ہوں، اب ظاہری پیاس بھی ان سے ہی بجھے گی۔ انہوں نے کیوں کہا حضرت سرکار دو عالم سرکار دو جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے؟ بڑے وہ تھے یا حضور تھے؟ پانی تلاش ان کا کام کرنا تھا یا بچے چھوٹے کا کام ہوتا ہے؟ پانی تو تلاش وہ کرتے، ایسا کیوں کہا کہ اے محمد میرے بھتیجے مجھے پیاس لگی؟ پتا تھا یہ پیاسوں کو پانی پلا دیتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنا دیتا ہے، بدبختوں کو نیک بخت بنا دیتا ہے، جہنمیوں کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اور اس کا جو گستاخ ہے اس کو اللہ پھر جہنم میں پہنچا دیتا ہے، اس کو اللہ نہیں چھوڑتا۔ یہ تو پھر بھی کہتے ہیں صبر